اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ ہر قسم کے کرب و بلا اور آفت سے اپنی امان میں رکھے۔ دو میسیجز آئے ہیں، ایک تو وائس میسیج تھا اور ایک ٹیکسٹ میسیج آیا تھا مجھے۔ اور ٹیکسٹ میسیج جو تھا وہ کافی لمبا تھا، میں نے پڑھا اور اس پہ پھر کیونکہ ٹیکسٹ میسیجز کو میں پریفر نہیں کرتا، میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا رسپونڈ کرنا، لیکن وہ ٹیکسٹ میسیج ایسا تھا جس کو میں رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن سم ہاؤ وہ میسیجز کے رش کی وجہ سے وہ نیچے چلا گیا اور مجھے دوبارہ ملا نہیں وہ۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ بات کرتا اس پہ اب، لیکن نہیں جواب دے سکا، تو اب ویڈیو کے تھرو ہی اسی توسط سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایک اور خاتون ہے، ان کا ایک وائس میسیج آیا تھا، پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس میسیج میں انہوں نے مجھے کیا کہا۔ وہ خاتون یہ فرما رہی تھیں کہ آ، ان کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ان سے تعلقات اچھے نہیں رہے، اور میرا خیال شاید دو یا تین ان کی بیٹیاں ہوئیں، اور اس کے بعد وہ خاوند ان کو چھوڑ کے چلا گیا، طلاق دے دی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچیوں کی پرورش کی، جیسے بھی ایک ماں اس طرح کے نامساعد حالات میں کر سکتی ہے، ویسا ہی وہ اللہ عالم جیسے جس تکلیف سے کی ہوگی، اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میری بیٹی کی شادی ہوئی تو جس مرد سے شادی ہوئی وہ ایک خبیث انسان نکل آیا، وہ گالیاں دیتا تھا، مارتا تھا، بے عزت کرتا تھا، ذلیل کرتا تھا، جو بھی یہ آپ سارے جانتے ہی ہیں کہ جب بچیاں پھنس جاتی ہیں کچھ ایسے مردوں کے ہاتھ میں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ وہ بچی سینسٹیو تھی، جو بچے ظاہری بات ہے ایسے حالات میں گزریں گے کہ باپ چھوڑ کے چلا گیا اور ماں نے پالا، تو وہ بچیاں تو ویسے بھی اتنی زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں۔ تو اس بچے کی وہ کہتی ہیں کہ شادی کی اور اس کے بعد وہ اس طرح کے حالات میں گھر گئی، اور اس نے مقابلہ کرنے کی تو بڑی کوشش کی، اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کی بہت کوشش کی، بار بار اس کو میں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ انسان ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتی رہی کہ نہیں امی میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ تو پھر اب کوئی ایک سٹریس آیا اور اس بچی کو ڈپریشن آیا، اس نے پتہ نہیں آدمی نے کچھ ایسا کہا کہ تم مر جاؤ یا میری طرف سے میری جان چھوڑو، کچھ ایسی بات کی۔ تو اس بچی نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، تکلیف برداشت نہیں کر سکی وہ بچی۔ تو اس خاتون نے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے مجھے یہ لکھا کہ ساری زندگی میں مرد کے ظلم کا شکار رہی اور وفادار رہنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد طلاق کا پروانہ میرے ہاتھ میں آیا، اور میں نے پھر بھی اپنی کئی بار میں نے سوچا بھی کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن اپنی بچیوں کو دیکھ کر میں ایسا نہیں کر سکی، اور میں نے ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو پالا اور مزدوریاں کی، جو بھی جن بھی حالات سے میں گزری، اور اس کے بعد میں نے اپنی بچی کی شادی کی، اور میری بچی کی واحد امید جو تھا وہ شخص تھا، چونکہ گھر سے تو باپ کی بے وفائی ملی، تو اب آگے شاید ہسبینڈ کے اندر وہ کمی پوری ہو جائے۔ تو میری بچی نے بہت مقابلہ کیا لیکن اپنے مقدر سے ہار گئی اور آخر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس میسج نے مجھے دکھ سے بھر دیا، اور یہ کسی بھی سوچنے سمجھنے اور احساس کرنے والے انسان کے لیے بہت تکلیف دہ میسج ہے۔ میں آپ سے ایک بڑی دل کی بات کہتا ہوں آج، کہ 5 سال گزر گئے، ہر روز کالز اور میسیجز آتے ہیں، اور شروع میں تو میں نے بڑا زور مارا کہ لوگوں کو سمجھاؤں بتاؤں، اور تھوڑا سا ان کو تفصیل میں بھی لے جاتا ہوں میں لوگوں کو، تو لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب میں نے لوگوں کے غم اور رنج دیکھنے شروع کیے اور ان کی مصیبتوں کو آبزرو کرنا شروع کیا، تو مجھے ایک بڑا عجیب سا احساس ہوا، اور اسی احساس کی وجہ سے آج میں نے یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہم انسان اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں جو آسمان سے ہم پر نازل ہوتی ہیں ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جب وہ ہم پر چھا جاتی ہیں اور غم کی چادر ہم پر تان دی جاتی ہے، تو ہمارے پاس اس کے سوا اور کیا چارہ ہوتا ہے کہ صبر کریں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ لیکن عظیم ترین اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ مجھ سے ایسے مسائل پر بات کرتے ہیں جن مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان خاتون کے مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ آسمان سے اتری آزمائش۔ اسی طرح سے میں آپ کو دوسرے میسج کے بارے میں بتاؤں کہ ایک صاحب کا مجھ سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ نام ڈسکلوز نہیں میں کیا کرتا، جو کہتا ہے اس کا نام ڈسکلوز کر دیتا ہوں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور بیٹی 7ویں کلاس میں تھی اور بڑی لاڈلی تھی، تو بڑی انٹیلیجنٹ بچی تھی۔ اب مجھے نہیں پتہ کب میسج آیا تھا، 2-3 دن ہو گئے ہیں شاید۔ تو سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، بچی بڑی پاپولر تھی خاندان میں، بڑی اچھی طبیعت کی سلجھی ہوئی بچی تھی وہ۔ تو اس بچی کو کوئی بیماری لگی ہے اور وہ اس کو ہاسپٹلز میں لے کے گئے ہیں، اور جو دوا دارو جتنا پیسہ اس پہ لگانا تھا لگایا، لیکن بچی کا مرض بڑھتا گیا اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ ایک دن بچی اپنی بیماری سے ہار گئی اور اللہ کے پاس چلی گئی۔ اب ان کی حالت کیا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مر گئے، اور ہم تو اب اسی طرح سے زندہ ہیں کہ ہمارے لیے تو اب اس آسمان کے نیچے کوئی خوشی نہیں ہے، اور ہم بس اٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور دنیا کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ کرتے ہیں دنیا داری کے لیے، اور رات کو پھر مر جاتے ہیں۔ میں نے اس لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں آج ان کو میں ایک اندازہ دے سکوں کہ کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی درمان نہیں ہے، جن کی کوئی تسلی نہیں ہے۔ کچھ روگ آسمانوں سے ایسے اترا کرتے ہیں کہ ان کا مرہم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ایسے طریقے سے آزمایا کرتا ہے، اور پھر ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے، ان کو بخشتا بھی ہے ان بلاؤں کے صدقے اور ان آزمائشوں کے صدقے جن کو وہ برداشت کیا کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے عظیم ترین اکثریت جو میسج کرتی ہے ان کے ایشوز ہوتے ہیں ریلیشن شپس کے، معاش کے، آپس کے تعلقات کے، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بن رہی، ایک دوسرے سے نفرت ہے، دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، جو مرد ہیں ان کا روزگار کا مسئلہ ہے، فائنانشیل ایشوز پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈپریس ہوئے ہیں، اور بچیاں ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی، اور پھر اگر شادی ہو جائے تو پھر حالات آپ کو پتہ ہے، ابھی جیسے بتایا یہ والے بھی نکل آتے ہیں، باپ بیٹے کی آپس میں نہیں بنتی ہے، بھائی بہنوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے۔ تو اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں کر رہا کہ یہ ایشوز نان سیریس ہیں یا ان کی اہمیت نہیں ہے۔ مسائل تو مسائل ہیں، ان سے الجھنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ جینا بھی پڑتا ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد آج کچھ اور ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں ہم پہ بھیجنی ہیں ان کو ہمیں برداشت کرنا ہے، اور ہم میں سے کوئی اولاد سے آزمایا جائے گا، کوئی مال سے آزمایا جائے گا، کوئی صحت سے آزمایا جائے گا، کچھ بھوک سے آزمایا جائے گا، جو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا جن چیزوں سے آزمانا ہے، خوف سے آزمایا جائے گا، اور بہت سارے لوگ ان میں سے کئی کئی چیزوں سے اکٹھے بھی آزمائے جاتے ہیں۔ کیپیسٹی کی بات ہے، کس میں کتنی کیپیسٹی ہے۔ تو اس سارے معاملے کو لے کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پرابلمز، کچھ غم، کچھ مسائل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جب وہ آسمانوں سے اترتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے پوری طرح سے اویلیبل ہونا چاہیے۔ یعنی کہ
ہمیں اپنے نفسیاتی مسائل میں الجھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ہماری انرجی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونی چاہیے. اب دیکھیے ایک آدمی اچھا بھلا ہے اور وہ اپنے آفس میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، گھر میں واپس آ جاتا ہے، اس کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، اور پھر اس کا بریک اپ ہو گیا تو اس کو غم آیا اور ٹراما آیا. اور اگر وہ مجھے میسج کرے گا یا خود اپنی زندگی میں بھی جو اس کے حالات ہوں گے تو اس کو دیکھ کر ایسا لگے گا جیسے وہ بہت بڑے غم کا شکار ہے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو غم بتائے ہیں، یہ جو دکھ اور کرب آپ کو بتایا ہے، اس کے مقابلے میں وہ دکھ اور کرب کہاں پر کھڑا ہے؟ میں کمپیریزن اس لیے میں کمپیریزن کے بڑا سخت خلاف ہوں، آگے جا کے اس پہ بات کرتا ہوں. پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ صحت کا مسئلہ اچانک آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، غربت آ سکتی ہے بے پناہ. چھوٹی موٹی غربت کی بات نہیں کر رہا. کسی اپنے کی موت ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ہم سب نے مر جانا ہے. ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، نہ بولنے والے کو نہ دیکھنے والے کو، کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کب مر جانا ہے. اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والے جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں سے دور زمین کے نیچے کسی بھی وقت جا سکتے ہیں. دس از فیکٹ. یہ ایک خوفناک ریئلٹی ہے جو ہمارے سر پہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح ہمیشہ نافذ ہے. تو کوشش کریں جتنی ہو سکے کہ وہ مسائل جن کا حل نکل سکتا ہے، وہ مسائل جن کے ساتھ نسبتاً آسانی سے جیا جا سکتا ہے، ان کا بوجھ اپنے دل پر اتنا نہ لیں کہ آپ کی انرجی کنزیوم ہو جائے اور آپ تھک جائیں اور آپ کو ڈپریشن ہو جائے، انگزائٹی ہو جائے، سٹریس ہو جائے، پینک اٹیک ہونے لگیں، برے خواب آنے لگیں، آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے چلے جائیں. ایسے غم کا شکار نہ ہوں جو در حقیقت اتنا بڑا غم نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہوتا ہے، لیکن ہم سب دیکھتے ہی چلے آتے ہیں کہ یہ ہم سب کی زندگیوں میں ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہو رہا ہے. ماں باپ سب کے مرتے ہیں، بیماریاں سب کو آتی ہیں، غربت سب کسی پہ بھی آ سکتی ہے. تو یہ ہمارے وہ مسائل ہیں جو کسی بھی وقت ہمیں دبوچ سکتے ہیں. ان کے لیے اویلیبل رہیے، طاقتور رہیے، ذہنی طور پر مضبوط رہیے. ایک تو میرا بات کرنے کا یہ مقصد تھا. یہ بات تو یہاں تک ہماری کلیئر ہو گئی. اچھا، اب ایک تو یہ جو دو میسیجز میں نے بتائے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. اور میں ایسی چیزیں سنتا رہتا ہوں، مجھے ہر 10-15 میسیج کے بعد ایک ایسا میسیج ضرور آتا ہے. میں نے یہ زندگی میں ایک بار سوچا کہ اب مجھے کون سی شے حیران کر سکے گی، اور پھر اللہ نے جب لوگوں کو میرے پاس بھیجا تو مجھے ششدر کر دیا. ایسا ایسا ٹیسٹ ہو رہا ہے لوگوں کا، اعصاب شکن امتحان لگے ہوئے ہیں. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے اپنے چلے گئے ان کو صبر عطا فرمائے، جن کے مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہو سکتے ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو سختیاں اور رنج انہوں نے اٹھایا ہے اور اٹھانا ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. غم کو ذرا ڈیفائن کر لیتے ہیں. دیکھیے، میں جب کسی بھی چیز کی اناٹمی کرتا ہوں، جب کسی بھی چیز کو اس کی ڈائسنگ، سلائسنگ اینڈ چاپنگ کرتا ہوں تو بے رحمی سے کرتا ہوں. میری باتیں سنتے ہوئے ایسا احساس ہو سکتا ہے جیسے میرے اندر جذبات نہیں ہیں. جیسے ابھی میں نے یہ میسیجز پڑھے ہیں، تو اب آگے جب میں ان کو ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں تو میں اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو روحانی آدمی ہوتے ہیں نا، ان کا بھرم بڑا بنا ہوتا ہے اور دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ بڑے مضبوط ہیں. کچھ حد تک ہوتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی بھٹی میں سے اپنے بندوں کو ایسا گزارا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان پہ غم بھی ایسے پڑے ہوتے ہیں. لیکن امپریس نہ ہوا کریں، ڈپینڈنسی میں نہ جائیں
کسی بھی روحانی آدمی کی، بشمول میرے، خاص طور پہ میرے، آپ کی محبت ہے، آپ کا اخلاص ہے، آپ کی کرم فرمائی ہے، لیکن دیکھیں جو آپ کا حال ہے نا، وہی حال ادھر بھی ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب وہ یہ ہے کہ کیمرے کے آگے بیٹھ، وہ کوٹ پہن کے بیٹھ گئے ہیں تو لوگوں کو حوصلہ بھی دینا ہے، تو بات کرنی ہے، اور پھر اللہ نے مزاج ایسا کر دیا، دباؤ ڈال ڈال کے، کہ کچھ چیزوں میں ذہن کو کشائش بخشی ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ثم الحمدللہ، لیکن غم تو غم ہے، غم تو انبیاء کو بھی آئے ہیں، آنسو تو ان کے بھی نکلے ہیں، رب کو تو انہوں نے بھی پکارا ہے، تو غم سے کس کو نجات ہے، کس کو مفر ہے، یہ تو آتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ غم میں سے گزرنے کا رویہ کیسا ہے۔ آج میں اسی رویے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اپنے محدود علم اور ناقص عقل کے مطابق۔ ہم تھوڑا سا پہلے غم کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر ایٹیٹیوڈ پہ بھی آئیں گے کہ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، غم جو ہوتا ہے نا، غموں میں غم ایک ایک احساس ہے، غم ایک انرجی ہے، جیسے غصہ ایک انرجی ہے، ایک فیلنگ ہے، اسی طریقے سے غم، جس کو ڈپریشن میں کہتا ہوں، یہ بھی ایک ایموشن ہے۔ غموں میں سب سے بڑا غم جو مجھے لگا اور میں نے دیکھا، وہ کسی اپنے بہت ہی پیارے کا زیر زمین چلے جانا ہے، وفات پا جانا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان شدید ترین ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، غم کی سیاہ رات اس پر چھا جاتی ہے۔ پروسیس ہے، اس سے انکار نہیں ہے، گزرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیے، ایگزامپل لے کے آتا ہوں۔ دو بھائی ہیں اور ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ اب دونوں پر جو غم آئے گا وہ ان کے مزاج، ان کی نفسیات، ان کے علم کے درجات کے حساب سے آئے گا۔ یعنی ایک گھر میں ایک ہی غم مختلف لوگوں پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک بھائی ہو سکتا ہے برداشت کر جائے، اللہ کی رضا سمجھے، صبر کرے، اور اس کا نروس سسٹم بھی مضبوط رکھا گیا ہو، تو وہ غم تو آئے گا، روئے گا، دھوئے گا، آخر کار 3 4 دن 5 دن کے بعد تھوڑا سٹیبل ہونا شروع ہوگا، اور پھر ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس صورتحال میں سے نکلے گا۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو چاہت نہیں ہے یا اس کو تڑپ نہیں ہے اپنی ماں کی، بس اللہ تعالیٰ نے ہماری ذہنی ساخت ایسی بنائی ہے کہ کچھ لوگ پی جاتے ہیں اور کچھ لوگوں سے نہیں پیا جاتا۔ اب اسی طرح سے دوسرا بھائی ہے، ہو سکتا ہے کہ جب اس کو یہ خبر ملے تو وہ غم کے مارے ہوش ہی کھو دے، اور پھر وہ غم اس پر اتنی شدت سے طاری ہو کہ اس کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جائے اور وہ نفسیاتی بحران کا شکار ہو جائے۔ اس مسئلے کو لے کر میں تھوڑی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آگے۔ سب سے پہلے تو آج اس بات کو سمجھ، میں ایک بار پھر آپ کو، کیونکہ ہم لوگ بڑے نازک ہوتے ہیں جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا کسی چیز کو، تو سننے والے، دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیز کو اس میں سے جذبات نکال کر اس کو بالکل روکھے طریقے سے اس کو انالائز کر رہے ہیں۔ غم غم ہی رہے گا، لیکن ایک بار غم کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو صبر آنے میں ذرا آسانی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو کم کرے جلدی۔ دیکھیں، کسی کا اپنا چلا گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، تو اب غم آیا، تو یہ غم آ کس چیز کا رہا ہے؟ اس غم کی ایکچویلٹی اور اس کی ٹوٹیلٹی کو ذرا، اس کی فیلڈ آف موومنٹ کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے، تاکہ جب ہم پہ وہ غم آئے تو انیشیل شاک لگنے کے بعد ہمارا رویہ اس غم سے نکلنے میں اللہ کی نظر میں بہترین ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا بہت ہی قریبی اچانک یا کسی بیماری کے وجہ سے وفات پا جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو ہمیں غم آتا ہے۔ اب غم جس چیز کا آتا ہے، جس بات کا آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں اس شخص کی
ایک اہمیت ہوتی ہے، ہمیں اس شخص کی عادت ہوتی ہے، ہمیں اس شخص کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ہماری اس شخص کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ ساری زندگی کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ایک مومنٹم میں چل رہے ہوتے ہیں، کانٹینیوٹی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کانٹینیوٹی اللہ تعالیٰ بریک کر دیتا ہے، اللہ کھینچ لیتا ہے اس شخص کو، اس انسان کو ہماری زندگی میں سے۔ بسا اوقات اچانک پرسنل بات کرنی پڑ جاتی ہے تاکہ مثال دلوں میں اتر جائے اور اللہ تعالیٰ قرار بخشے۔ میری والدہ کا پچھلے سال انتقال ہوا، 20-25 سال بیمار رہیں، بہت زیادہ۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف موضوع کے حساب سے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ تو بہت زیادہ کئی بار ایسا لگا کہ جیسے اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی زندگی ان کی۔ اور پھر ایک رات آئی، اور وہ ایسی رات ہوتی ہے کہ جب وہ گزرنی شروع ہوتی ہے تو انسان اس رات کو حیران پریشان دیکھتا ہے کہ یہ مجھ پر سے بیتے گی کب۔ اور میرے پہ بھی آئی، میرے والد پہ آئی، میری بہنوں پہ آئی، میرے بھائی پہ آئی، ہم سب پہ آئی، میری بیویوں پہ آئی، ہم سب پہ آئی۔ میری والدہ رات کو اٹھیں اور میں ان کو واش روم جانا تھا، ان کو لے کے گیا، اور وہ وہاں سے ابھی نکل ہی نہیں تھی، ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا، اور وہ میرے ہاتھوں میں ہی چشمے زدن میں بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ وقت تھا اور وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے صبر عطا کیا، کیسی کیسی باتیں کرنی پڑ گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلی گئی ماں، میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر میں اتارا، بہت سے لوگوں نے اتارا ہوگا، سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے مجھے، اور آپ کا اور میرا دکھ سانجھا ہے۔ اور کچھ دکھ نا رکھنے والے ہوتے ہیں دلوں میں، وہ لائف کی بیوٹی ہوتے ہیں۔ لوگ ایک بار نہیں مرتے، لوگ 2 بار مرتے ہیں۔ ایک بار تو وہ تب مرتے ہیں، یاد نہیں آتا کس جگہ پہ یہ ڈائلاگ سنا تھا، تیر کی طرح ترازو ہو گیا دل میں میرے۔ ایک بار تو تب مرتے ہیں جب ان کے جسم کو موت آتی ہے، اور دوسری بار تب مرتے ہیں جب ہم انہیں یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد تو کرنا ہوتا ہے۔ چلی گئی ماں میری، اور پھر غم شروع ہو گیا۔ وہ جو انیشیل شوق آتا ہے نا جی، وہ تو وحشت ہوتی ہے، وہ تو ہم سب کا جو نروس سسٹم ہے وہ اس میں ہی ہم نے بیہیو کرنا ہے اور رسپونڈ کرنا ہے۔ اب جیسے 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر بم بلاسٹ ہوگا تو کوئی بندہ اچھل پڑے گا، کوئی بیٹھا رہے گا، کوئی چونک جائے گا، کسی کو اثر بھی نہیں ہوگا، اور کسی کو شاید ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے۔ تو رسپانس تو اپنے اپنے مزاج اور شخصیت پر ہی منحصر ہے، وہ تو آتا ہے، شخصیت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک لمبا غم چلتا ہے، یہ غم اداسی میں بدل جایا کرتا ہے، دل گریڈ آؤٹ ہو جایا کرتے ہیں، رنگ ختم ہو جاتا ہے زندگی سے۔ اور کتنا کرو لیں گے آپ، آخر کار تو خاموش ہونا ہی پڑے گا، چپ کرنا ہی پڑے گا، اور نہیں بھی کریں گے تو آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ اینی ویز، تو میں جب آفس سے، جب گھر سے آفس کے لیے نکلتا تھا، تو میری 15 سال یہ روٹین رہی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا، اور ان کا ہاتھ اپنے سر پہ لے کے ہی جاتا تھا، اور واپس آتا تھا تو اسی طرح ان کے پاس ہی بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ عادت پڑی ہوتی ہے، ہم سب کو اپنی ماؤں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اب 5-6 دن کے بعد جب نکلا ہوں جانے کے لیے، تو اپنی والدہ کے کمرے کی طرف
رخ ہو گیا میرا، اور پھر یاد آیا کہ اب نہیں ہے ماں، اب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آفس سے واپس آنا تو پھر سیدھے اپنی امی کے کمرے میں، اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کمرہ اب خالی ہو گیا ہے، اور زندگی پھر، میں جب قبرستان کے باہر سے گزرتا تھا تو مجھے عجیب سی فیلنگ آیا کرتی تھی، انا للہ پڑھ لی، دعائیں پڑھ لیں، بس ٹھیک ہے گزر گئے۔ لیکن جس دن میں اپنی ماں کو دفن کر کے آیا ہوں نا، اس دن جب میں نے اپنی ماں کی قبر سے اپنا منہ موڑا ہے اور چلا ہوں اپنے گھر کی طرف، تو اس دن مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب میرا راستہ قبرستان میں کھل گیا ہے۔ اینی ویز، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ انسان کے چلے جانے سے ہماری زندگی میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے شدید ترین، اور وہ جب خلا پیدا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اس خلا کو پر کیسے کرنا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گھر آیا تو ماں کے کمرے میں جا رہا ہوں، ایسے ہی آپ میں سے سارے بہت اکثریت گزری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے چلے گئے ہیں ان کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ جو لفظ بنا ہے نا، گھر کاٹنے کو دوڑتے ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے، آپ میں سے بھی بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پرسنالٹی کا وڈرال آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں وقت پہ چائے پی تھی بیٹھ کے اکٹھے، فلاں وقت پہ یہ بات کی تھی، فلاں وقت پہ یہ بات کی تھی، تو میموریز کا فلڈ آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے ہمیں نارملائز کرنے کے لیے، وہ سارا ٹراما جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، اور ہم یادوں میں اس انسان کو اس کے ساتھ جینے کی کوشش کرتے ہیں، ریممبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وقت ایک گزرتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارا وڈرال جو ہے وہ کام ڈاؤن ہونے لگتا ہے، اور ہم دنیا کی مصروفیات میں گم ہونے لگتے ہیں، اور پھر یہ کبھی کبھی کی یاد ہوتی ہے۔ اوورآل تو ماں باپ کس کو بھولے ہیں، اولاد کس کو بھولی ہے، لیکن پھر دنیا میں آدمی جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ مصروفیت اس کو رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سسٹم بنایا، اور اگر اللہ نے یہ نہ بنایا ہو تو ہم تو ابھی تک اپنے بچپن کے ٹراماز میں ہی وہیں پر ہی رو رہے ہوں بیٹھے۔ تو انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو اب یہ پرسنالٹی وڈرال کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جب بھی کوئی اپنا جائے گا، آئی رسپیکٹ، دیکھیں اگر میری ماں کی بات کرتے ہوئے میری آنکھ میں پانی آئے گا، تو یہ جو 2 میسیجز میں نے آپ کو بتائے، دیکھیں میں تو ایک بڑی عجیب سی بات کرتا ہوں، ماں باپ کا غم برداشت کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ زخم سہ جاتے ہیں۔ پڑتا بڑا کاری ہے یہ وار، لیکن ہم کسی نہ کسی طریقے سے جی جاتے ہیں۔ اولاد کا زخم نہیں کھایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب آ گیا، اللہ نے دے دیا یہ جو میں نے آپ کو 2 میسیج بتائے ہیں، تو ایک بات کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ پرسنالٹی وڈرال آنا ہے، اور بہت شدید آنا ہے، اتنی شدت سے آنا ہے کہ ہوش بھی گم ہو جائیں گے کچھ عرصے کے لیے، کوئی بات نہیں، اس کو جئیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یا سلاموں کی تسبیح پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھیں، اور اس اداسی کو الاؤ کریں، اس سے بھاگیں مت۔ کہاں جانا ہے بھاگ کے؟ جن گھروں میں وہ بچے رہے ہیں جو چلے گئے ہیں، جن گھروں میں ماں باپ رہے ہیں جہاں سے چلے گئے ہیں، ان گھروں میں ہم نے جینا ہے،
اور پھر جتنی دیر تک ہماری زندگی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں ان کی یادیں آتی رہنی ہیں، لیکن اپنے آپ کو وقت دیجئے اور اللہ تعالیٰ نکالے گا، اللہ تعالیٰ آگے لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے گا۔ نماز میں اللہ سے مدد مانگیں، صبر سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ کی، اور زندگی کو چلانے کی کوشش کریں۔ اندر سے جو بھی ہو رہا ہے اس کو لے کر چلتے رہیں۔ دیکھیں ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے ہمارے باہر کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لوگوں کے لوگوں کے بچے نہیں مرے ہیں، لوگوں کے ماں باپ نہیں مرے ہیں، آپ جن لوگوں کے اندر جا رہے ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نارمل ہیں، وہ آپ کے غم کو شیئر نہیں کر سکتے، اس کو فیل نہیں کر سکتے۔ ہاں تھوڑی تسلی دے سکتے ہیں، آپ کے ساتھ افسردہ ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور کیا کریں گے؟ جیسے جیسے رشتے دور ہوتے چلے جائیں گے، یعنی ماں باپ کا غم سب سے پہلے بیٹوں اور بیٹیوں کو آئے گا، اس کے بعد پھر آگے ان کے بیٹیوں بیٹوں، پھر آگے جیسے جیسے رشتہ دور ہوتا چلا جائے گا غم بھی کام ڈاؤن اور فیڈ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر آپ دوستوں میں چلے جائیں گے، پھر آپ باہر کے لوگوں میں چلے، دے ڈونٹ کیئر۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، تسلی دینی ہوتی ہے، اور اس بات کا ادراک رکھنا ہوتا ہے کہ کل کو ہم نے بھی مر جانا ہے اور سبھی ایسے ہی چلے جائیں گے۔ اور وہ جو غم ہوتا ہے نا جی، وہ پھر اداسی میں شفٹ ہوتا ہے، بڑی ہولناک اداسی ہوتی ہے، لیکن جب تک آپ اس اداسی کو پہچان نہیں لیتے تب تک اس کی ہولناکی آپ کے اوپر رہے گی۔ اگر آپ اس اداسی کو پہچان گئے ہیں کہ میرے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ایک وڈرال کا ایک پروسیس ہے، میں نے توبہ کی ویڈیو کے اندر اس کو بہت ہی ڈیٹیل ایکسپلین کیا ہے، اس ویڈیو کو پلیز دیکھیے گا ایک بار۔ یہ وڈرال سگریٹ، نشے، شراب کا بھی ہوتا ہے، عورت کا بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ موت کا بھی ہوتا ہے۔ اس کا ایک اپنا پروسیس ہے، اس نے چلنا ہوتا ہے، شیئر نمبر آف ٹریگرز آنے ہوتے ہیں، ایونٹس آنے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو فیلنگز آنی ہوتی ہیں، یادیں آنی ہوتی ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 آپ کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ اداسی جو ہے یہ محبت کا روپ دھار لیتی ہے۔ محبت نہیں مرتی، محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اب یہ کیسے زندہ رہتی ہے؟ اسی کے لیے میں یہ جن کی بیٹی وفات پا گئی ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے بچی کو، تو دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اللہ آپ کو اس مثال سے صبر عطا فرمائے۔ ایک آدمی کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اسے اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، تو اس کی بیٹی 1 سال کی ہو گئی، اور وہ اس کو اٹھاتا ہے، اس کو کھیلتا ہے، اور یوں کرتے کرتے اس کی بیٹی 2 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال، اور یوں کرتے کرتے وہ 6 7ویں کلاس میں پہنچ گئی۔ اب میرا اس آدمی سے اس وقت ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اپنی بیٹی کی عمر کے کس حصے سے محبت ہے؟ کیا اسے پیدا ہونے والی جو بیٹی تھی فوراً اس سے محبت تھی؟ کیا 1 سال کی بیٹی سے زیادہ محبت تھی؟ 2 سال کی جب عمر تھی بیٹی کی اس وقت زیادہ محبت تھی؟ 3 سال کی جب ہوئی، 4 کی ہوئی، جتنے بھی یہ سال گزرے ہیں ان میں کون سا ایسا سال تھا جس میں اس کو اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت تھی؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ بیٹی بڑی ہو گئی، ہم ذرا فرض کرتے ہیں وہ بیٹی بڑی ہو گئی اور وہ کالج میں چلی گئی، تو محبت تو اس بیٹی سے بھی اتنی ہے جتنی اس کے بچپن سے محبت تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے اس بیٹی کی شادی ہو گئی، اور وہ بیٹی کسی فارن کنٹری میں سیٹل ہو گئی جا کے، تو باپ کی اور ماں کی محبت کو اس سے کیا فرق پڑا ہے کہ پہلے بیٹی ان کے گھر میں تھی، اور پھر وہی بیٹی بیاہ کر کسی فارن کنٹری میں چلی گئی، تو ماں باپ کی محبت اسی طرح شاد و آباد ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ وہ بیٹی وہاں پر کسی بیماری کا شکار ہو کر وفات پا جاتی ہے، اور وہیں پر کہیں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو اب اس ماں اور باپ کی کیا محبت بیٹی سے ختم ہو جائے گی؟ اسی طرح ہی رہے گی۔ تو جب ہم اس بات پہ، اس امر پہ غور کرتے ہیں
تو ایک بڑی عجیب شے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس سے محبت ہے وہ ہمارے ساتھ ہو، بہت اچھی بات، نصیب ہمارے اچھے۔ اگر وہ ہم سے جدا ہو جائے اور ہم سے دور چلا جائے اس دنیا میں کہیں، تو ہمیں غم آتا ہے، لیکن اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اور زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص، وہ انسان، وہ بچہ، وہ ماں باپ، کوئی بھی ہو، وہ جب زیر زمین چلا جائے، اللہ کے ہاں چلا جائے، تو ہماری محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں انسان کے جس سے ہمیں محبت ہے اس کے اپنے پاس رہنے سے، زندہ رہنے سے، مر جانے سے، دور ہو جانے سے، جدا ہو جانے سے، ناراض ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، غم آتا ہے، فیلنگز آتی ہیں، ایموشنز آتے ہیں، ان کے اوپر بات نہیں کر رہا، ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، وہ باعث عزت ہیں، ان کو لینا ہوتا ہے اور ان کے اندر رہنا بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری محبت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری محبت کا چشمہ جو ہے، وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کے اندر ہو تو جب جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ہم، وہ ہم سے دور ہوں تو وہ چشمہ خشک ہو جانا چاہیے۔ وہ چشمہ ہمیشہ ابلتا رہتا ہے۔ یہ جو چمکدار سیال مادہ ہے نا محبت کا، یہ چمکتا رہتا ہے، یہ ہمارے اندر سے ابلتا رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بندے مریں کیا سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا لمبا عرصہ بیت گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہان سے پردہ فرمائے ہوئے، وصال کیے ہوئے، اور ہماری محبت میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور ہماری محبت جو ہے وہ ہر آنے والی نسل کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی نسل کی محبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ ہمیں تو حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی اتنی محبت، ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی محبت ہے، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی محبت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت۔ محبت کو فرق ہی نہیں پڑتا، یہ جس سے ہے اس سے ہے، جس سے نہیں ہے، دیکھیں ایک چھت کے نیچے میاں اور بیوی رہ رہے ہیں، محبت نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ اور اگر محبت ہے تو بندہ زمین کے نیچے ہے، بندہ آسمان پہ چلا گیا، محبت کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے۔ غم آپ کو آئے گا، غم سر آنکھوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے دے جو دیا، تو اس کو پھر ہم نے لینا ہے، ہم نے اس کو جینا ہے۔ اس میں ہمیں کیا انکار کی سرتابی ہے، ہم صبر کریں گے، لیکن محبت کی فکر نہ کیجیے، محبت تو بڑھے گی۔ اب جن کی بچی گئی ہے، اللہ ان کو صبر دے، ان کی محبت بڑھے گی، یہ بچی نہیں بھولے گی کبھی، یہ محبت اونچی ہوتی چلی جائے گی، اور اتنا اتنا اوپر جائے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو آخرت میں اس بچی کے ساتھ ملوا دے گا، اور آپ کی جدائی ختم ہو جائے گی، اور آپ یہ جان لیں گے کہ ایک دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک سفر تھا جو جدائی کا کاٹا، اور اس کی جزا ایک بار پھر کی ملاقات ہوگی۔ تو یہ تو بات میں اس میسج کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اب یہ جو دوسرے مسائل ہیں، جو ہمارے پرسنل ایشوز کے مسائل، ذاتی محرومیاں عام طور پہ جن کو ہم اس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں، دیکھیں اس میں تھوڑا مضبوط رہنے کی کوشش کریں، ان کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں۔ ابھی جو کچھ میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ ہم سب کی زندگیوں میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر پیدا کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس وقت مطلوب یہ ہے کہ آپ کو مضبوطی دی جائے، اور وہ بات وہ ہے کہ جو ایشوز حل کیے جا سکتے ہیں، جن ایشوز میں سروائیو کیا جا سکتا ہے، دیکھیں محبت ہو گئی، خاتون نے چھوڑ گئی آپ کو، اور آپ کو دکھ نے لپیٹ لیا، خاون سے نہیں بنتی، خاون کی بیوی سے نہیں بنتی، اور نفرت ہو گئی ہے، اور ایک ڈپریشن آ رہا ہے سوری، اور سفوکیشن فیل ہو رہی ہے، اور باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی، بہن بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، حالات ٹھیک نہیں ہیں، غربت بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ دیکھیں یہ سارے ایشوز جو ہیں سروائیو کیے جا سکتے ہیں،
اگر ایک حد سے زیادہ حل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اپنے کردار پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا مداوع کرنا چاہیے سوری، یہ سب تو کرنا ہی ہے۔ ڈپریشن نہیں لینا، اکیلے کمروں میں بیٹھ کے لمبی لمبی سوچوں کی قطاروں میں نہیں گم ہونا، یہ کام نہیں کرنا۔ ایک بار ڈپریشن آ گیا، اگر ایک بار نروس سسٹم ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اگر ذہن پریشان ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ کہ جو غم کھاتا تھا، اس کا جس کا غم کھانے سے بچا جا سکتا تھا، خود یہ سوچے گا کہ کاش میں نے یہ غم نہ کھایا ہوتا۔ تو خود نہ لیں، تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا نے میرا بڑا ساتھ دیا ساری زندگی۔ فرمایا میں اپنے غم اور اپنے رنج کی فریاد اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ تو نہ کریں لوگوں سے فریادیں، لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یہ میرے ساتھ شیئر کر دیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کر لیا، کچھ دوست اب آپ کے ساتھ کبھی کبھی شیئر کر لیا، حرج نہیں ہے۔ آدمی ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ہر وقت کا رونا بیکار کا رونا ہوتا ہے۔ ڈونٹ ڈو دس۔ کوئی آپ کی نہیں سنے گا، کوئی آپ کے ساتھ آپ کے غم میں زندگی نہیں گزار سکتا، آپ کو خود گزارنی ہے۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا مضبوط رہنے کی کوشش کریں۔ جیسے بس میری تو درخواست ہی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے غم اترنے ہیں نا، ان کے لیے اپنے آپ کو، اپنی توانائی کو، اپنے ذہن کو، اپنے اعصاب کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو بچا کے رکھیں۔ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جو امتحان اللہ نے ہمارے لینے ہیں ان میں سرخرو ہونا ہے۔ تو ورنہ وہ کیا کہا تھا وہ کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، غم میں آدمی بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب پکارا ایوب نے اپنے رب کو کہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، یہ غم تھا۔ تو اللہ کو پکارنا تو ہے، اللہ کے آگے رونا بھی ہے، جتنا مرضی روئیں۔ لوگوں کے سامنے سٹیبل رہنے کی کوشش کریں، ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسردگی ہے، دکھ ہے، کوئی بات نہیں، چلیں گے، جئیں گے اسی کے اندر، لیکن اب کھانا کھانا ہے اور سونا بھی ہے، اور اپنی روزی روٹی کا فکر بھی کرنا ہے، اور خواتین نے اپنے گھروں کو چلانا بھی ہے۔ تو زندگی میں چلنا تو پڑے گا۔ اور میں بار بار خبر دیتا ہوں کہ بچیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یاد آتی ہے کہ جب وہ ان کے بیٹے آئے ان کے پاس اور کہا کہ خون آلود کرتا لا کے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ ہائے یوسف، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، اور وہ غم کو دبا رہا تھا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام جب پکارا اور غم سے بھرے ہوئے تھے، مکظوم کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حوصلہ تو کرنا پڑے گا، اور اس لیے کرنا پڑے گا کہ جو آزمائشیں اللہ نے دینی ہیں ان کا سامنا کرنے کی توانائی ہمارے اندر ہو۔ اب بات آ جاتی ہے رویے کے اوپر۔ رویہ بہترین ہونا چاہیے، صبر کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ جب غم آئے گا تو جس پہ بھی اللہ نے غم لاد دیا ہے نا، جب خوشی اللہ سے قبول کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، تو پھر غم بھی تو پھر لینا ہی ہے نا، وہ بھی تو ہمارا ہی ہے۔
تو جب غم آتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ غم میں سے گزرا کیسے ہے. گزار اس نے سب کو ہی دینا ہے، اس کی فکر آپ نہ کریں. کوئی روئے گا، پیٹے گا، چیخے مارے گا، کچھ کرے گا، گزرنا اس نے بھی ہے. اب میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ موت موت کا سامنا کرنے کی کس میں ہمت ہے. لیکن بزدل بھی مرتے ہیں، بہادر بھی مرتے ہیں، جذباتی بھی مرتے ہیں، صبر کرنے والے بھی مر جاتے ہیں. تو اس لیے دیکھا یہ جائے گا کہ اس ٹیسٹ میں، اس آزمائش میں گزرتے ہوئے اس انسان کا، اس مرد کا، اس عورت کا اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ رویہ کیسا تھا. دیکھیں، کمپیریزن نہ کیا کریں. کمپیریزن انسان کے غم کو خوفناک کر دیتا ہے. وہ قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا نا، قنوت، کہ بھلائی کی دعا مانگنے سے تھکتا نہیں ہے، اور جب کوئی سختی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے مایوس؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس لیے مایوس ہوتا ہے کہ کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو. ایک مرد ہے، اس کی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، اور اس بیوی کی طرف سے اس کو دباؤ آتا ہے، رنج پہنچتا ہے. تو کیا کرے گا کہ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ اپنی بیوی کو کمپیئر کرے گا. کمپیریزن از اے میئرمنٹ ایکچولی. جیسے انچ اور فٹ اور یہ ناپنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک یونٹس ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے کمپیریزن بھی ایک یونٹ ہے، فار سارٹ آف اے یونٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کا کسی دوسرے انسان کی زندگی سے موازنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے پست ہیں، ہم اس سے کم ہیں. فار ایگزامپل، میرے کسی دوست کے پاس بڑی گاڑی ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اور میں اگر کبھی اپنے خیالوں میں بیٹھا ہو یہ سوچوں کہ اس نے تو اتنی بڑی گاڑی لے لی ہے اور میں اپنی ساری کوشش کے باوجود ابھی تک نہیں لے سکا، تو مجھے مایوسی آئے گی. مجھے ایسے لگے گا جیسے میری اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، جیسے میرے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، جیسے میرے اندر کوئی کمی ہے، مجھے علم کم ہے، یا میری کوشش ٹھیک نہیں ہے. تو میں اپنے آپ کو ڈل کر رہا ہوں، اپنی انسلٹ کر رہا ہوں. اور اس سے بڑھ کر میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا کہ لاجیکل ہے، لاجیکل اینڈنگ ہے کہ میں یہاں تک پہنچوں گا کہ نعوذ باللہ میں یہ سوچوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں کرتا. اگر اللہ چاہے تو میری اسٹریٹجی میں کمی ہے، میری کوشش ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ چاہے تو ایسے اسباب اور حالات پیدا کر ہی سکتا تھا کہ یہ میری بھی خواہش تھی تو مجھے دے دیتا. تو کمپیریزن کرنے سے بچیے، اس سے ہولناک ذہنی بحران پیدا ہوتا ہے اگر کمپیریزن کرنا ہے. کیونکہ کمپیریزن بہت حد تک ہماری نیچر کا حصہ ہے. اگر کرنا ہے، اگر کرنے کو دل کر گیا ہے تو اپنے سے نیچے کا کریے، اپنے سے نیچے والے آدمی کا کریے. میں نے ابھی آپ کو جو کمپیریزن کرایا، میں نے جو آپ کو میسیجز پڑھ کے دکھائے، یہ میں نے اس لیے میسیجز آپ کو سنائے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کو ایک ایسی صورتحال میں لے جاؤں جس میں آپ کو یہ اندازہ ہو کہ لوگوں کے امتحان بہت بڑے بڑے ہیں، تاکہ جب اس کمپیریزن سے آپ کو واپس لے کے آؤں تو آپ جس عافیت میں رکھے گئے ہیں، جس کشائش میں رکھے گئے، نہیں ملی محبت نہ ملے بھاڑ میں جائے، نہیں ملا پیسہ نہ ملے، کچھ نہ اور تو ملا ہوگا اللہ کی طرف سے، کہ کیا کچھ بھی نہیں ملا. جائزہ لینا پڑتا ہے، بڑے غور سے اپنی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے، غیر جانبدار ہو کر اپنے آپ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کے اسباب، وسائل، محرکات، اپنے ماضی کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ اللہ نے مجھے ان حالات میں رکھا ہوا ہے، مجھے اگر اس شے کی محرومی آ رہی ہے تو میرے پاس یہ تو دیا گیا ہے نا. اگر میرے پاس جو اس شخص کے پاس ہے وہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو میرے پاس ایسا کچھ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اور ویسے کرنے کی ضرورت نہیں اس کمپیریزن کو. اگر کسی آدمی کو اپنی بیماری کو لے کر رنج اور غم پہنچ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مایوسی ہو رہی ہے، بڑی لمبی لمبی بیماریاں ہیں لوگوں کی، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے فون آ جاتے ہیں کہ جی ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہوگی، چکر آتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے فیل ہوتا ہے، ویسے. آئی رسپیکٹ دیٹ. بات یہ ہے کہ کھڑے کھڑے لوگوں کی ٹانگیں کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے، ٹیسٹ کرا کے آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے اس کو ٹرمینل کینسر ہو گیا، کوئی علاج نہیں، ڈاکٹر نے 2 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے، اب کیا کرے گا، اس کا کیا علاج ہے؟ تو
واچ اٹ کیئرفلی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے غم اور اپنی مصیبت کو ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں. اس پہ غور کریں. ہمارے مائنڈ کی نیچر ہے کہ یہ میگنیفائی کرتا ہے چیزوں کو, چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور ہمیں مایوس کرتا ہے. یہ ہے نا, یہ نفس ہے. زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اسپرچویلٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, نفس کی لمبی لمبی تشریحات پڑھنے کی ضرورت نہیں. پڑھتے رہیں, علم حاصل کرتے رہیں. سادہ سی بات بتا دی, یہ پڑا ہے نفس, اور اس کی شراکت میں یہ باڈی لگی ہوئی ہے, اور پیچھے ان کی پارٹنرشپ میں شیطان کھڑا ہوا ہے. دس از آل دا کمبینیشن. اور کیا جاننا ہے اس کے بارے میں, کام شروع کریں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اور اپنے غم کو, اپنی مصیبت کو, اپنی آزمائش کو دور کرنے کے لیے بابوں کے پاس خدا را نہ جائیں. مجھے لوگ فون کرتے ہیں, میں تسبیح بتا دیتا ہوں, اور میں نے کیا کرنا ہے. میں تو اپنے مسائل حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ جب تک مجھے روشنی نہ دے, جب تک عقل نہ دے, جب تک میرے لیے فیصلہ نہ کر دے آسمانوں سے, میں تو اپنے کسی مسئلے کو ٹھیک نہیں کر سکتا. میں نے آپ لوگوں کا کیا مسئلہ حل کرنا ہے. اکثر لوگ باتوں باتوں میں مجھے کریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نام ہے اور ان کے بارے میں کچھ بتائیے. وہ خدا کا خوف کریں یار, کیا بتائیں. کچھ نہ کچھ اندازہ ہو بھی جاتا ہو تو کیوں بتائیں آپ کو, اور پتہ بھی کچھ نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کچھ ناموں سے تھوڑا دیکھ لیا اور کچھ باتوں سے اندازہ ہو گیا, تکا ہے. کچھ نشانے پہ بیٹھتا ہے, کچھ نشانے پہ نہیں بیٹھتا, تو ایوائڈ کیا کرتا ہوں. تو ان چیزوں میں مت جائیں. کوئی آپ کو وظیفہ بتاتا ہے, کوئی آپ کو, میں نے جب تسبیح کسی کو بتانی ہے نا, تب میں نے اسے کہا نا اللہ مسئلہ حل کرے گا. 3-4 مہینے پڑھو, صورتحال میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی, اور ساری زندگی پڑھو. نہ 3-4 مہینے میں بہتری آئے تو میرے سر پہ ڈنڈا مارنا ہے کہ آپ نے. میں نے لائسنس لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے, ناؤز باللہ, کہ میں لوگوں کو یہ تسبیح بتاؤں گا, اتنے مہینے ان کا مسئلہ حل کر دینا. اللہ کے آپ کے اپنے پلان ہیں آپ کے ساتھ, وہ اللہ تعالیٰ جیسے مرضی آپ کو حل کرے. میرا تو کام صرف یہ ہے کہ میں تسبیح کے میکنزم کو جانتا ہوں, میں دعا کے میکنزم کو جانتا ہوں, میں قرآن کے میکنزم کو اپنے جگہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں تو آپ کو اس طرف لے کے آنے کی کوشش کرتا ہوں. تو مجھے تو ایک طرف رکھیے نا, میں تو آپ کو ایسا کرنے بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ. بابوں کے پاس نہ جائیں, نجومیوں کے پاس نہ جائیں, جادوگروں کے پاس نہ جائیں, یہ حساب کتاب لگوانے والوں کے پاس نہ جائیں, حاضریاں کرانے والوں کے پاس نہ جائیں, خدا کے لیے نہ جائیں. اللہ مائنڈ کر جائے گا. جب کوئی بندہ آپ کو, ایک بندے کے اوپر اللہ نے پہلے ٹیسٹ بھیجا ہوا ہے, وہ پہلے ہی ایک صورتحال میں پھنسایا ہوا ہے. وہ اٹھتا ہے اور اس کی مت ماری گئی, اور وہ کسی بندے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اور اس کو 200-400 روپیہ پکڑاتا ہے. اچھا, یہ بھی بڑا مت ہوتا ہے کہ جی فلاں بندہ پیسے نہیں لیتا. اور چھوڑیں یہ باتیں, کیا مجھے بتاتے ہیں آپ لوگ پیسے نہیں لیتے. بات یہ ہے کہ جاتے ہیں اور جا کے وہ اس بندے سے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں, اور اس کے بعد محتاجی کی نظروں سے اس بندے کو دیکھتے ہیں. لک ایٹ اٹ, کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. ایک پڑھا لکھا بندہ, ایک پڑھی لکھی خاتون, ایک ان پڑھ بندے کے پاس جاتے ہیں, ایک سکٹزوفرینک کے پاس جاتے ہیں, ایک بائی پولر کے پاس جاتے ہیں, جو اپنے پاگل پنے کو روحانیت کا نام دے کر اپنی ذہنی تسکین کر رہا ہے اور نوٹ چھاپ رہا ہے. ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اسے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں, اور وہ آگے سے ویکی سلوشن آفر کرتا ہے. فار گاڈ سیک, اٹس سو سمپل. وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ 1000 بار عشاء کی نماز میں کھڑے ہو کے ایسے پڑھیں, آپ اتنی بار یہ پڑھیں, آپ کا 14 دن میں کام ہو جائے گا, آپ کا 1.5 مہینے میں کام ہو جائے گا, آپ کا 2 مہینے میں کام. کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ آزمائش لا دی ہے, شادی نہیں ہو رہی, غریبی چھائی ہوئی ہے, صحت خراب ہے. ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے اتنی بار یہ پڑھو, یہ اتنی بار پڑھنا, یہ اتنی بار پڑھنا, تو 2 مہینے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کو کس نے بتائی ہے یہ بات؟ کہاں سے آئی یہ بات؟ قرآن سے آئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ہاں, جو دعائیں آپ نے بتا دی ہیں پڑھ لیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج والی بات نہیں. اگر آپ کو کوئی وہ بات دعائیں بتاتا ہے لے لیں, پڑھیں, اچھی بات ہے. اگر آپ کو کوئی تسبیح بتاتا ہے پڑھ لیں. یہ تعداد کیا ہوتی ہے؟ یہ جو میں بتاتا ہوں 300 بار پڑھ لیں, 1000 بار پڑھ لیں, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ کوئی شرط نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی, میں ایسے نہیں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے, کیا اپنی تو میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا, کسی بابے کے اوپر ہی ڈالوں گا نا یہ بات, کہ آپ کسی بابے کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کہتا ہے 5000 بار یہ آیت کریمہ پڑھیں تو آپ کا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ کا مکان بن جائے گا, آپ کی بچی کو اگر اس کا خاوند تنگ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ آپ کو پتہ کہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی شے بتا رہا ہوں
کہ جس سے نعوذ باللہ آپ اللہ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں. اللہ پہ دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. اللہ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال. اللہ نے اپنی مرضی سے کام کرنا ہے. تو اللہ سے دعا مانگیں. خدا کے لیے خدا کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کر کے دیں گے کام. اللہ نے روک دیا ہے، ہم کر دیں گے. اللہ نے بند کر دیا ہے، ہم کر دیں. اللہ نے بیمار کر دیا، ہم بتاتے ہیں اتنی دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں، جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں نا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کے لیے ایک ناگوار فضا پیدا کر رکھی. اس کا مطلب آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو آسمانوں پہ پتہ ہے، فرشتوں کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. جنات کو بھی پتہ ہے. تو آپ کو جنات گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ایسے خیالات دیں گے فلاں کے پاس چلے جاؤں، فلاں کے پاس چلا جاؤں. بچیں. اللہ بہت مائنڈ کرے گا. اللہ اتنا مائنڈ کرتا ہے اس چیز کا کہ مصیبت میں نے دی ہے، کشائش میں نے دی ہے، اور جا کے حل کروانے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے. یعنی مطلب لے لے پھر اس سے. تو پھر اللہ کرتا پتہ کیا ہے؟ جوئے کا اصول آپ کو بتا دیتا ہوں. 100 بندے جائیں گے ایک بابے کے پاس، 100 بندوں کو وہ ویکی سلوشن آفر کرے گا، بیہودہ سلوشن آفر کرے گا. اور سلوشن آفر کرنے کے بعد وہ 100 بندے گھروں کو پلٹیں گے اور اس کے بتائے ہوئے جو بھی تعویذ دھاگے اور دامیں وہ کریں گے. اور کرنے کے بعد ان میں 100 بندوں میں سے 25-30 کا کام لاجیکل سلیکشن کے تھرو ہو ہی جانا ہے، رینڈملی ہو جانا ہے. ظاہر ہے 100 کے 100 بندے تو پھنسے نہیں رہنا ہے، کسی کا کوئی حل ہو جانا ہے، کسی کا کوئی حل. وہ جو 20 بندے ہیں وہ ان کا ایمان گیا، اللہ بچائے ان کا ایمان گیا، کیونکہ وہ اس کشائش کو، اس آزمائش کے جانے کو منسوب کریں گے اس آدمی کے پاس جانے سے. تو اللہ کی طاقت، اس کی وحدانیت میں اندادن کا ورڈ یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، پارٹنرز ان فورس، کہ میری طاقت میں ان کو شریک کرتے ہو. تو خدا کے لیے بچیں اس چیز سے. تو کیسے سمجھائیں آپ کو؟ اتنی سادہ بات ہے، سامنے کی بات ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے. اور وہ 20 بندے جو ہیں وہ آگے 200 بندے کو خراب کریں گے اور انہیں بتائیں گے میں اس بندے کے پاس گیا اور میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، تو تم بھی اس کے پاس جاؤ. وہ 200 بندہ جائے گا، وہ پھر وہی بتائے گا، وہ واپس جائے گا. 200 میں سے اس دفعہ 60 70 80 بندوں کا کام ہوگا، وہ آگے 500 600 بندے. تو یوں یہ میٹرکس، یہ ملٹیپلیکیشن کے فیکٹر پہ یہ سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا اور گمراہی کا سلسلہ دراز ہو جائے گا. اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ اتنا سمپل فراڈ ہے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، یہ اس وقت ٹاپک میں نہیں تھا. اور دیکھیں، خدا کے لیے اپنے گھر والوں کو زیادہ دکھ نہ دیں. اگر آپ لوگوں کے کوئی، میں مردوں سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کا کوئی روحانی ایجنڈا ہے، اگر آپ لوگوں کے کوئی سیاسی افکار ایسے ہیں، اگر آپ لوگوں کا زندگی کو لے کے جو بھی نظریہ ہے، آپ کے گھر والے آپ کی رعایا ہیں، آپ سے ان کا سوال کیا جائے گا روز قیامت، وہ گریبان پکڑیں گے آپ کا. اور لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مارا کس نے ہے. بھائی سنیں میری بات. پھر ایک آدمی اچھا خاصا نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، ٹی وی دیکھتا تھا، ایک دم اس کو مالی کھو لیا ہوا اور اسے ٹی وی اٹھا کے مارا. اور اس نے توبہ کی اور اس نے کہا کہ میں فلاں بابے کی بیعت کرتا ہوں. اور سر پہ اس نے ٹوپی لے کے یہ لمبی لمبی زلفیں میری طرح بڑھا لی. ابھی پرسوں کسی نے کمنٹ دیکھا، میں نے کہا بالوں والی سرکار مجھے لکھا ہوا تھا، خدا کے بندوں کیا بنا رہے ہو مجھے. تو لمبے لمبے بال رکھ لیے اور گول گول پھر دمالیں ڈالیں اور عرس پہ جانے لگ گیا. تو کیا کرے گا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اس انوائرمنٹ میں لے کے جائے گا. پلیز ڈونٹ ڈو دس. ٹھیک ہے، جن کے پاس علم کم ہے وہ کریں، جب تربیت ہوتی چلی جائے گی تو چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اپنے ایجنڈے کو، اپنے پرسپیکٹیو کو اپنے گھر والوں پہ کم سے کم لا دیں. کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ جانا ہی جانا ہے، لیکن اپنی فلاسفی اپنے گھر والوں پہ نافذ نہ کریں. اس سے بچیں. اپنے آپ کو ہی گھسیٹیں جس میں گھسیٹنا ہے. اب میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں. ایگزامپل اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہی فٹ کر دیتا ہوں. مجھے تسبیح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے. تو میں نے اپنی بیوی کو آج تک نہیں کہا کہ تسبیح کرو. میں نے اپنی بیوی کو آج تک بیٹھ کر، ہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں جیسے کوئی بھی میاں بیوی بات کرتے ہیں، تو جو خاوند کا ذہنی رجحان ہے، جو اس کی طبیعت ہے، جو اس کا مزاج ہے، اور جن حالات میں وہ رکھا ہے، جن لوگوں سے جو ملتا ہے اور جو وہ سوچتا ہے وہی ڈسکس کرے گا نا. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہ تبلیغ نہیں ہے کہ میں فورس کرنا شروع کروں
اور اپنی بیوی کو یہ کہوں کہ تم تسبیح کرو، تمہیں اس کے فضائل آئیں گے؟ نہیں، یہ جو اب بتا رہا ہوں یہ تو کسی اور سلسلے میں بتا رہا ہوں، پچھلی ویڈیو میں اچھی طرح کر کے آیا ہوں بات اس کے اوپر۔ ہوا کیا ہے کہ اب میں 5-6 سال ساتھ ساتھ تسبیح پھیری ہے، تو اگر میری بیوی نے دیکھا ہے کہ میرے کردار میں کچھ بہتری آئی ہے، جتنی کہ بھی اس کو نظر آئی، تو کیا ہوگا کہ انسپائر ہو کے وہ تسبیح کرنے لگ گئی ہے۔ اس نے خود تسبیح پکڑی ہے، اس نے تسبیح میرے ساتھ واک کر رہی تو تسبیح کرنی شروع کر دی، گھر میں بیٹھی تسبیح کرنی شروع، مجھے کہنا ہی نہیں پڑا۔ تو اگر فلاسفی دینی ہے تو اپنے کریکٹر کو اچھا کریں، اپنے اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو ایسا کریں کہ جو لوگ آپ کے وٹنس ہیں وہ آہستہ آہستہ نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ آپ سے متاثر ہونا شروع کر دیں۔ یہ نہ کیا کریں، ایسے لوگوں کے سانس نہ روکیں، لوگوں کے گلے نہ دبائیں ایسے۔ یہ میرا مشورہ تھا، کیونکہ مجھے جو میسیجز آتے ہیں میں ان پہ بولنا شروع کروں تو بولتا ہی رہوں گا، تو تھوڑا سا بچنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا اعتدال پہ رہنے کی کوشش کیا کریں۔ اب جیسے لے لینا کہ سول میٹ نہیں ہے جی، میری مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، خواتین فون کرتی ہیں، بندے فون کرتے ہیں جی میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میری ذہنی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، نہ ہو کیا کرنا ہے، ساتھ نہیں رہا جاتا۔ دو مختلف مزاجوں کے لوگوں کی شادی ہوئی ہے، تو کیوں مزاج ایک دوسرے کے ایک ظلم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ، ہم ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہیں، زخم دیتے ہیں، صرف اپنے ذہنی مالی خلیہ کی وجہ سے۔ مجھے ایلوس پریسلے یاد آ گیا، اس کا ایک گانا سنا تھا نوجوانی میں، وی کین لیو ٹوگیدر ود سسپیشیس مائنڈس۔ تو اگر کوئی خاتون ہے، اس کے ہسبینڈ کا مزاج سسپیشیس ہو گیا ہے، وہ کسی اور طرف چلا گیا ہے جس کو آپ گوارا نہیں کر رہی ہیں، آپ کو اختلاف ہو رہے ہیں، تو اچھے طریقے سے بات کر لیا کریں، نرمی کے ساتھ بات کیا کریں، اور زیادہ سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مل کے چلنا چاہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے اختلاف کے ساتھ جی لیں، اس میں پرابلم والی کیا بات ہے؟ ایک دوسرے کی زندگیوں میں ایک دوسرے کی گردنوں پہ سوار ہونے کی کوشش کرنی بند کر دیں، زخم لگیں گے، بچے افیکٹ ہو جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ باتوں کا۔ ان سے تھوڑا سا اب وقت آ نہیں گیا کہ ہم لوگ تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ہو جائیں؟ اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ کم سے کم ڈیمیج کے اندر چلیں، ایک دوسرے کو ایگزاسٹ نہ کریں، فار گاڈ سے ایک دوسرے کو ایگزاسٹ نہ کریں۔ اور جو بھی پرسنل ایشوز آ رہے ہیں، جو ذاتی محرومیاں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں علم حاصل کریں، قرآن پاک کو پڑھا کریں، تفاسیر پڑھا کریں، تسبیح کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، پازیٹیو رہنے کی کوشش کیا کریں۔ نیگیٹیوٹی تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے ہم سب کے اندر، ابھی لا آف اٹریکشن پہ پوری بات ہوئی، ابھی تک کمنٹ آتے ہیں اس کے۔ اینی ویز، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں، ڈپریشن سے آزاد رہیں۔ میری ساری گفتگو کا مرکز اس وقت صرف یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کھانا، جو آج آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ دائی شل پاس ٹو، یہ بھی گزر جائے گا، اے بھی لنگ جانا ہے، کوئی دن نہیں رکا، کچھ نہیں رہا، ایوری تھنگ، جو کچھ بھی آپ زندگی میں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، حتیٰ کہ ہم خود بھی پرماننٹ نہیں ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو دوام حاصل نہیں ہے۔ جب ہم نے بھی مر جانا ہے تو ہمارے غموں نے بھی مر ہی جانا ہوتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات دیکھیں، وہ حضرت میاں محمد بخش کا ایک شعر اس وقت کفایت کر گیا ہے کہ اگر صحیح یاد آ جائے اس وقت، گل وچ پھا غماں دا کت کے، ذکروں کھچ مدانی، گل وچ پھا غماں دا کت کے، ذکروں کھچ مدانی، او ہمت نال محمد بخشا، آیا مکھن جانی۔ اب معذرت یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تشریح میں مزید وقت نہیں لگانا چاہتا، بڑی معذرت جن لوگوں کو پنجابی نہیں آتی، اب ان لوگوں کے لیے مطلب اس کا مختصر سا مطلب یہ ہے، اپنے گلے میں جو اپنے غم ہے نا ان کا پھندا ڈال لیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، اور ہمت نہ ہاریں، کسی بھی وقت اللہ نکال لے گا، کسی بھی وقت نکال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین رکھیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک بلندی
ایک ہمت اور ایک استقامت کے اندر رکھیے. صبر کے بارے میں پڑھا کریں، توکل کے بارے میں پڑھا کریں، تقوی کے بارے میں پڑھا. یہ بہت ایڈوانس ٹولز ہیں، بار بار ویڈیوز میں بتا رہا ہوں. ان کی انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ اینشینٹ ہیں ہمارے پاس. اب پیچھے سے آ گئی ہیں انٹرپریٹیشن اینشینٹ، چھوڑیں پیچھے. جو بھی جنہوں نے کیا اس معاملے کو چھوڑیں، خود ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو. پیشنس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں، انگلش میں پڑھنا شروع کر دیں، اردو میں پڑھیں، پنجابی میں پڑھیں، قرآن پاک سے ڈھونڈیں، حدیثیں ڈھونڈیں، قرآن پاک کی آیتیں ڈھونڈیں، اسلام 360 کو سیکھ لیں. بہت سے اور اپنے پاس رکھ لیں، نسخے رکھ لیں، اس میں سے نکالیں چیزوں کو، دیکھیں کہ صبر آتا کیسے ہے. بار بار بتا چکا کہ صبر علم کے ساتھ آتا ہے، اور جب صبر آتا ہے تو توکل اس کے ساتھ بائی پروڈکٹ کے طور پہ آتا ہے، اور جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو تقوی پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایسی خوبصورتی ہے زندگی کی کہ آدمی کو پتہ کیسے ہونا چاہیے. کہ میں اکثر لوگوں کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے اندر آپ کی روح جو ہے وہ ملبہ بن گئی ہو اور اینٹیں گرنے کی آوازیں آ رہی ہوں اور کچھ نہ بچا ہو، مر گئے ہوں آپ اندر سے. آپ کے سامنے کوئی آئے اور وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیسے ہیں، تو آپ اسے کہیے کہ شکر الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کی کشائش کے نیچے بالکل اس کے سائے تلے بالکل راضی ہوں. یعنی کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد النبیہ، راضی ہو گیا میں اللہ کے اپنے رب ہونے سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے، اور اسلام کے اپنا دین ہونے سے. تو راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، کانفلکٹ ختم ہو جائے گا. اور پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، اگر انسان تسبیح کر رہا ہے، اگر انسان قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور جتنی اس سے ہو سکتی ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، گناہوں میں چلا جاتا ہے. وہ مجھے میسج بہت آتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، چھوڑ دو یار اس بات کو، خدا کے بندو اللہ پہ اس قسم کے بہتان نہ لگاؤ. اللہ بہت بڑا ہے، توبہ کرو، ڈھیٹ بنو اللہ کے آگے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، گناہوں میں جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، چلے گئے گر گئے دوبارہ واپس آؤ، ہارنا نہیں ہے، دوبارہ سجدوں میں گرو، اللہ سے توبہ کرو تو سائیکی کلینز ہونی شروع ہو جائے گی. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیشنس از دا کی. اس چابی سے، صبر کی چابی سے وہ دروازے کھلیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے. اور ایک وقت آ جائے گا، میں ابھی تکلیف پہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر کبھی کروں گا، آج تو میں خود بہت تھک گیا. ابھی میں نے شروع میں اپنی ماں کی جو بات کی نا، اس نے مجھے اندر سے ایگزاسٹ کر دیا ہے. اپنے غموں کو پال لیں. میں نے اپنی ماں کا غم اپنے دل میں رکھ لیا ہے. میں نے اس کی قبر پہ نہیں جانا، میں نے وہاں رونا نہیں ہے. اللہ منع کرتا ہے اس بات سے کیا؟ روئیں، سجدے میں روئیں، دعا مانگتے ہوئے روئیں. اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی قبروں پہ اگر وہ اللہ نے آپ سے لے لی ہیں، وہاں جا کے روئیں، ان کے حق میں دعائیں مانگیں. اس میں کون سی بات ہے؟ راہ چلتے آنکھیں بھر جاتی ہیں بندے کی، اس میں کیا ہے؟ بندے کے سامنے نہیں، بندے کے سامنے نہیں رونا. یہ گریس اپنی کبھی ختم نہیں کرنی، بندوں کے سامنے نہیں رونا. سٹیبل، ہاں کبھی اچانک کوئی شہاب ثاقب لگتا ہے ہماری روح کے اندر، ہم بالکل پھٹ جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ایسی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو تھام کے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس زندگی میں سے گزرنا ہے. اور تسبیحاں شروع کریں، تسبیح کو پکڑ لیں اپنے ہاتھ میں، اللہ کو یاد کرنا شروع کریں. انشاءاللہ رمضان الکریم میں ذکر کے اوپر ایک ویڈیو لے کے آؤں گا، ریکارڈنگ کرواؤں گا، تو دلوں کو بڑا قرار آئے گا انشاءاللہ. میرے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا گوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.